ऑलराइट میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک بہت ہی خوش پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، سب کو میری نیک شبھ کامنائیں۔ اچھا جی، ایک اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ کامیڈی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ کامیڈی ختم ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس مذہب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھہرے ذرا، میں آپ کو ایک اور کامیڈی دکھاتا ہوں۔ یہ ویسے کامیڈی نہیں، اس کے اندر وائلنس ہے کیونکہ کبھی کبھار جب آپ کی تعلیمات اتنی احمقانہ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر خود بخود ایک شدت آ جاتی ہے، یعنی ایک ظلم ہو جاتا ہے، یعنی اتنا جاہل ہو جائے بندہ کہ بندہ یہی کہتا ہے یار یہ تو ظلم ہے میرا۔ یعنی انسانیت کا دماغ آپ کو چاند پہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے ڈوگما میں، آپ اپنی دقیانوسیت میں اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ آپ کے پاس اب اور پیچھے جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، تو آپ وہاں سے کچھ بھی مان سکتے ہیں، ظلم ہو، پیار ہو، نفرت ہو، کچھ بھی ہو، بے سر و پا آپ مان سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں، آپ نے سنا تو ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، یہ تو آپ نے سنا تھا نا۔ اب ایک نیا نعرہ نکلنے لگا، گستاخ کدو کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا۔ گستاخ کدو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو انسان رسول اللہ اگر کسی چیز سے پیار کرتے ہیں، بلیوں سے، کدو سے رسول اللہ اپیرنٹلی بڑا پیار کرتے تھے، لونڈیوں سے تو کرتے تھے، خواتین سے۔ تو جن چیزوں سے رسول اللہ پیار کرتے تھے، اور اگر کسی نے کہا کہ مجھے اس سے پیار نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اڑا دو سر، سرطان سے جدا۔ تو یہ دیکھیں جی، سٹریٹ آیا ہے گستاخ کدو کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا، چیک کریں۔ بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کدو شریف سامنے لایا گیا۔ جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے۔ تو باپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، آگے گیا، وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے۔ لوگوں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں، اسی لیے یہ جہنمی ہے، اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر اور ثواب ہے۔ یہ گستاخی دیکھیں، اس میں ایک کامیڈی بات تو ہے، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی چیز ایک جگہ پہ ساکن نہیں ہوتی، نتھنگ اسٹیٹک، ہر چیز کانسٹنٹلی بدل رہی ہے۔ پہلے آپ نظریہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمیز کے دائرے میں بات کرنی، کوئی بھی بات، پھر اگر کوئی تھوڑی سی لائن کراس کرتا ہے، تمیز کے اندر بات کرنا یہ بھی ایک سبجیکٹو بات ہے۔ پھر ہوگا اچھا تم نے تو تباڑ نہیں کرنی، تو تباڑ نہیں کر رہا کوئی، پھر کہیں گے نہیں تم نے گالی گلوچ نہیں کرنی، وہ بھی نہیں کرنے۔ پھر تم نے کہنا بھائی تم نے ہمارے کسی مقدس نہیں، اب ہمارے کسی بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرنی، ہمارے کسی وزیر کے خلاف بات نہیں کرنی۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدلتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں نیریٹو چل رہا ہے گستاخی کا، پچھلے 30 سال سے یہ نیریٹو بیانیہ ڈالا گیا ہے کہ گستاخی نہیں، گستاخی نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے آپ کو شیئر کی کہ لڑکے کو اریسٹ کر لیا گیا کیونکہ ٹیچر نے کہا کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے زیادہ اچھے خلیفہ تھے۔ اچھا جی، تو وہ لڑکا شیعہ تھا، اس نے احتجاج کیا، اس نے کہا سر یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، برابر کہتے ہیں چلیں، لیکن اس لڑکے کو 17 سال کے لڑکے کو زیر حراست لے لیا گیا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا بیچارے کا۔ اب خلیفوں کے اوپر بات آ گئی، اب حضرت محمد کی جوتی مبارک کے اوپر بات آ جائے گی، حضرت محمد کے انڈر ویئر مبارک کے اوپر بات آ جائے گی، حضرت محمد کی تلوار مبارک کے اوپر بات آ جائے گی، حضرت محمد کے پخانہ مبارک کے اوپر بات آ گئی کہ یہ خادم رضوی کہتا تھا، اس کا کلپ ہے بڑا مشہور، کہ رسول اللہ کا تو پیشاب ہی بڑا زبردست تھا، ایسا زبردست، رسول اللہ کا پیشاب صحابی پی کے شفاعت حاصل کرتے تھے۔ کوئی بندہ، بلکہ اسی ویڈیو میں اس نے کسی اور مولوی نے چیلنج کیا کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ کا پیشاب ناپاک تھا؟ اب کس میں ہمت ہونی ہے؟ حارث سلطان ہوتا، وہ بھی باہر کے ملک میں ہوتا تو کہہ دیتا حارث سلطان چالے پیشاب پاک تھا، تیری حیثیت سی پا دے پیشاب منہ تے روڑ دے دے۔
لیکن یہ کیونکہ ایک جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے بات شروع یہاں سے ہوئی کہ تمیز کے دائرے میں بات رہ کے کرو بات یہاں سے, لیکن اب آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور اب اس لیے یہ بات حضرت محمد کے کھانے تک پہنچ گئی ہے. پیشاب کو بھی ٹھیک ہے مبارک کہنا, جوتی بھی مبارک کہنی ہے, حضرت محمد کے پیروں کی جو مٹی ہے وہ بھی بڑی لکی ہے, بڑی وہاں تک چاپلوسیاں کرتے کرتے ٹیسیاں کرتے 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 یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب جو بندہ چلو کدو کو بھی گالی نہ دو, بھائی میں نے کدو نہیں کھانا, اڑا دو گردن. کیوں نہیں کھانا بھائی؟ مجھے پسند نہیں ہے کدو, اچھا اڑا دو گردن. یہ ہونا ہے بھی کمنگ نیئر یور نیبرہڈ, کمنگ سون ٹو یور نیبرہڈ, یہ ہونا ہے بھی آپ کے ساتھ کام, اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہنا, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ جن نکالا ہے بوتل میں سے, یہ بوتل میں اب گھسنے والا نہیں ہے انلیس کہ انقلاب آئے, انلیس کہ ٹرولی کوئی سیکولر حکومت آئے جو کہے کہ بھائی آپ نے رسول اللہ کو کی عبادت کرنی ہے, ان کی چمیاں چاٹیاں کرنی ہے, آپ نے جو کرنا ہے ذاتی زندگی میں کریں, اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ نے ان سے سب سے پہلے ان سے لاؤڈ سپیکر چھینے ہیں, پھر ان سے یہ جو تبلیغیاں کرتے پھرتے ہیں, بھائی ذاتی طور پہ اپنے طور پہ کرو ٹھیک ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بتانا جو بتانا بتاؤ, ریاست کے کاموں میں پنگا نہیں لینا. یہ ان کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا. اس کے بعد اگلا سٹیپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی چیز ایک جگہ پہ ساکت نہیں رہتی, آہستہ آہستہ بدلتی رہتی ہے, اس میں بہتری آتی رہتی ہے, یہ شدت آتی رہتی ہے. اسی طرح پہلا یہ کام کرے, پھر اس کے بعد خود بخود باقی ٹھیک ہوتا رہے گا کام. اب دیکھیں یہ ہے کہ جس نے حضرت محمد کے ساتھ اب خاتم النبیین بھی لگایا, وہ بھی گستاخی کا مرتکب ہو گیا. تو یہ کو بھی ایک چیز نہیں رہے گی, ڈوگی مبارک نہیں, حضرت محمد کا ڈوگی مبارک نہیں تھا, حضرت محمد کی بلی مبارک. امام ابو ہریرہ ان کو بلیاں دیا کرتے تھے. ابھی مجھے خادم رضوی صاحب نے اوپر سے ٹیکسٹ میسج بھیجا, انہوں نے MMS بھیجا ہے, پکچر میسج. انہوں نے کہا حارث میں تو جنت میں خوب مزے لوٹ رہا ہوں. رضوی صاحب جنت کے مزے لیتے ہوئے. اچھا میں ایک دو کچھ میم آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ دیکھیں کرکٹ کے سارے فین ہوتے ہیں نا, وہ LBW کی اپیل کرتے ہوتے ہیں, حضرت اس نے کہا ابھی مسنگ لیگ سائڈ لیگ سٹمپ مسنگ ہے. خادم رضوی صاحب نے کہا میں کی کہتا ہوں. اچھا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.